السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان۔ میں ہوں محمد ظفیر۔ بات کریں گے اس وقت ملک میں خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے ایک بار پھر بحث چھڑ چکی ہے، اور اس وقت شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے پاس دو آپشن ہیں، اپیل کر لیں یا پناہ حاصل کر لیں۔ لیکن ان کی جو آج میٹنگ تھی مسلم لیگ نون کی، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل وطن واپس آئیں گے، لیکن ابھی چونکہ ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، علاج ہو رہا ہے۔ اس پہ ایک نئی بحث چھڑ پڑی ہے کہ وہ بیانیہ جو نواز شریف کا بیانیہ تھا وہ شاید مقبول نہیں ہو رہا، اس بیانیے میں جان نہیں رہی، اور مسلم لیگ نون خود جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اب گروپنگ ہے۔ شہباز شریف نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح نواز شریف وطن واپس آئیں، اور مریم نواز بھی چونکہ ان کی سیاست جناب نواز شریف صاحب کی گرد گھومتی ہے، اور وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ یہ معاملہ جتنا پینڈنگ رہے گا اتنا شاید ان کو اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ تضادات اتنے زیادہ ہیں، گروپنگ اتنی زیادہ ہے جو کہ کھل کر سامنے آئی ہے۔ مسلم لیگ نون واضح گروپنگ اور دھڑوں میں تقسیم ہے۔ اس وقت شہباز شریف کی جو ترجیحات ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور جو خاص طور پہ جو پولیٹیکل انالسٹ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شہباز شریف کا جو ٹلڈ ہو رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو رہے ہیں، اور جو حالیہ انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا، اس انٹرویو میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ 2018 کا جو پلان تھا اس کے اوپر اگر نواز شریف عمل کرتے تو شاید اس کے رزلٹس کچھ اور ہوتے۔ اس کے بعد شاہد حقان عباسی صاحب نے اس پورے بیان کی، اس عمل کی نفی بھی کی، لیکن چونکہ یہ بیان آ چکا ہے اور انٹرویو obviously انٹرویو جو ہے وہ آنر ہو چکا ہے، تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ایک جو مسلم لیگ نون کے اور باقی جو پولیٹیکل جتنے بھی گروپس ہیں اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ یوں لگ رہا ہے کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور ایک مومنٹم ملا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ ہم نے دیکھا کہ جی بی الیکشنز میں بھی، اور اس کے بعد کشمیر کے جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں 13 سیٹیں انہوں نے حاصل کی کشمیر سے، اور بڑا فرینڈلی ماحول رہا، اور پاکستان پیپلز پارٹی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمفرٹ ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ان کو اپوزیشن بھی ملی آزاد کشمیر میں، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی بڑے زبردست انہوں نے اپنی پرفارمنس دکھائی، اور عبدالقادر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، بڑی وکٹیں گرائی انہوں نے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری طرف سندھ پر تمام پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کی ہمیشہ نظر رہتی ہے، لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف وفاقی حکومت چونکہ سندھ فتح کرنے کی باتیں کر رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پنجاب فتح کریں گے، کے پی فتح کریں گے، بلوچستان کی میں تو آپ نے دیکھ لیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ماحول 2023 کے الیکشنز کی طرف جا رہا ہے، اور کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کو سرپرائز کرے گی، چونکہ جس طرح کا ایک مومنٹم بنتا جا رہا ہے، اس مومنٹم کو اگر ہم دیکھیں تو جس طرح کی پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی سامنے آ رہی ہے، بظاہر سندھ میں ان کی کارکردگی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، لیکن پولیٹیکلی انگیجمنٹس ان کی بہت اچھی ہو گئی ہیں، اور جو ٹرمپ کارڈز ہیں وہ کھیل رہے ہیں۔ اور سندھ کی اگر ہم بات کریں تو جو پچھلے دنوں کابینہ میں بھی رد و بدل ہوا، اور اس رد و بدل کے کو جس طرح سی ایم سندھ اور ان کی پوری کیبنٹ نے اس چیز کو ہینڈل کیا، اور پھر انہوں نے ڈویژن ٹو ڈویژن، ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جو اپنے ایڈوائزر بنائے اور کوارڈینیشن کمیٹیاں بنائی، اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے، اور خاص طور پہ مرتضیٰ وہاب صاحب کا ایڈمنسٹریٹر کراچی بننا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے فوکس کیا ہے کراچی کو، اور کراچی چونکہ ویک زون ہے سندھ حکومت کا، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے، کراچی کو ڈیلیور کرنے کے لیے، جس طرح ڈسٹرکٹ وائز انہوں نے اپنے ایڈوائزر بنائے جو سی ایم کو رپورٹ کریں گے، اور اب اس کارکردگی کو بھی بہتر کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پولیٹیکلی تو اس کا مائلیج ملے گا سندھ حکومت کو، کیا عام عوام کو بھی
اس کا کوئی فائدہ ہوگا اور سندھ حکومت جو ہے وہ ڈلیور کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور چونکہ مرتضیٰ وہاب ینگ ہیں اور ٹیلنٹڈ ہیں، سمجھتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کراچی کے لیے کچھ بہتر کر سکیں گے یا نہیں۔ نون لیگ کی جب ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے تو اس میں گروپنگ اور میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کیا ہو سکے گی یا نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا جناب صدیق الفاروق صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، اور میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کو اور ان کو بڑے قریب سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ کس طرح دیکھتے ہیں، چونکہ شیخ رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے پاس دو ہی آپشن ہیں، اپیل کر لیں یا پناہ حاصل کر لیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب کوئی سرپرائز دیں گے، وطن واپس آئیں گے اور مسلم لیگ نون کے اندر جو دھڑے بازیاں اور اس طرح کی جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان تمام اور خبروں کو جو ہے وہ غلط ثابت کریں گے؟ اس صورت میں جانا کھان سے جانے جہانا کھان سے جس شام سے شام سب جانا جی صدیق الفاروق صاحب۔ صدیق الفاروق صاحب کی آواز چونکہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، اور کوشش کریں گے دوبارہ ہمارا رابطہ ہو سکے صدیق الفاروق صاحب کے ساتھ، تاکہ ہم جان سکیں کہ مسلم لیگ نون اس وقت مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اور خاص طور پہ چونکہ میاں صاحب کی وطن واپسی۔ جی صدیق الفاروق صاحب سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ جی بالکل۔ جی صدیق الفاروق صاحب، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کہا یہ جا رہا ہے اور خاص طور پہ شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یعنی نواز شریف صاحب کے پاس دو آپشن ہیں اور یا وہ اپیل کریں یا پناہ حاصل کر لیں، آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب وطن واپس آ کر سرپرائز دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ رشید نے اس میں کون سی نئی بات کی ہے؟ یہ اپیل انہوں نے کر دی اور یہ وہاں روٹین کا معاملہ ہے، اور اب جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ عمران خان کے سابق سسرال والوں نے کوشش کی ہے کہ ان کا جو ہوم آفس ہے وہ ریفیوز کرے، لیکن انہوں نے اپیل کا حق دیا ہے، اور اس میں ایک لمبا پروسیس ہے۔ جو بھی معقول لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ روٹین کی چیز ہے، وہاں قانون موجود ہے اور قانون کے مطابق آگے بڑھے گا۔ اور ساتھ اگلی بات کہ کیونکہ کرونا کی وجہ سے یو کے میں بڑی تباہی آئی اور اس کی وجہ سے ہسپتالوں کی روٹین کی جو کارروائی تھی وہ رکی رہی ہے، تو اس لیے میاں صاحب کا جو ٹریٹمنٹ اور اس میں سرجری ہے وہ نہیں ہو سکی۔ سب جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، پاکستان جانتا ہے کہ ان کے 8 سٹنٹ ان میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی شریانوں میں 2 بائی پاس ہو چکے ہیں، تیسرا بائی پاس ہونا ہے جو خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ان کی ایک رگ جو گردن سے دماغ کی طرف خون لے کے جاتی ہے اس میں بھی کچھ بلاکیج ہے، اور اس کا علاج تو برطانیہ میں بھی نہیں ہے، امریکہ میں۔ تیسرا ان کے گردوں کا مسئلہ ہے، 72 سال کی عمر ہے، لیکن جس طرح وہ پہلے اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے آئے اور جیل چلے گئے، اب بھی انشاءاللہ العزیز ان کا جو ہی علاج مکمل ہوا، عدالت لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ڈاکٹرز نے جب یہ کہہ دیا کہ ہاں اب یہ جا سکتے ہیں، وہ آئیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں اپنی
سیاست بھی کریں گے اور شیخ رشید جیسے جو آدمی ہیں ان کے یہ سارے دعوے ٹھیک صدیق الفاروق صاحب، ڈاکٹر شہباز گل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کرونا ہے اور اس وجہ سے وہاں ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکا ابھی تک، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحت کا جو بجٹ تھا وہ آپ نے میٹرو پر لگا دیا، اور کمیشن کھانے والے اب کس منہ سے صحت پر پروپیگنڈا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اپنے کمیشن زیادہ کھائیں اور صحت کے حوالے سے یہاں ہاسپٹلس نہیں بنے، اگر بنے ہوتے تو میاں صاحب یہاں ٹریٹمنٹ کرواتے۔ کس طرح اس جو میٹرو مسلم لیگ نون کی حکومت نے 28 ارب کی بنائی، اس سے چھوٹی میٹرو پشاور میں وہ 100 ارب سے اوپر چلی گئی ہے اور روزانہ خراب ہوتی ہے، اور وہ میٹرو بنی 11 مہینے میں اور یہ 5 سال میں، تو کمیشنیں انہوں نے کھائی ہیں جو 100 ارب تک لے گئے ہیں۔ جنہوں نے 28 اور 30 ارب میں بنائی ہیں انہوں نے کہاں سے کمیشنیں کھائی ہیں؟ میں ڈاکٹر شہباز صاحب جو ہیں جی گل صاحب، یہ بھی تو عمران خان اپنا کیا نام ہے شیخ رشید اور چوہان اور اس قبیل کے لوگ ہیں نا، انہیں کیا پرواہ ہے یہ کیوں ہی یہ حکومت لپیٹی جائے گی، یہ بھاگیں گے امریکہ چلے جائیں گے، یہ تو اس طرح کی فضول باتیں کریں گے۔ انہوں نے ان سے یہ پوچھے، معذرت سے ان سے یہ پوچھے کہ انہوں نے اپنے ان 3 سالوں میں مرکز میں اور 8 سالوں میں کے پی کے میں کتنے بڑے منصوبے دیے ہیں اور کتنے مکمل کیے ہیں، اور جو منصور میں انہوں نے وعدے کیے ہیں 1 کروڑ اپنا نوکریاں اور 50 لاکھ مکان اور 10 ارب زرع، اور ہم جناب ڈالر نیچے لے کے آئیں گے اور قیمتیں جناب کم کریں گے، ان میں سے کوئی ایک وعدہ انہوں نے پورا کیا، ایک وعدہ۔ ٹھیک، اچھا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں، ڈیلیور کرنے میں پاکستان تحریک انصاف تو ناکام رہی، لیکن جب ہم مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے آپ کمیشن کا ہی کرپشن کے ہی چارجز لگاتے ہیں، اور خود تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پچھلے حکومتوں نے اتنے قرضے لیے ہوتے، اتنی کرپشن تھی، تو ہم اسی گند کو صاف کرتے کرتے تھک گئے ہیں، تو لہٰذا ہماری جو پرفارمنس تھی وہ آپ کو نظر نہیں آئی، ہم یہ سارا بوجھ جو ہے وہ اتار رہے تھے۔ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ ہم انتخابی اصلاحات لے کے آنا چاہ رہے ہیں، ہم سسٹم کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس سسٹم سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں پہلے سوال کا جواب دوں۔ جی قرضوں پر تو عمران خان نے کمیشن بنا دیا تھا نا جی کہ یہ قرضے کھائے گئے ہیں، وہ جو کمیشن بنایا انہوں نے کہا کہ تمام قرضے اپنے مطابق جو ہیں اپنی اپنی جگہ خرچ ہوئے ہیں، وہ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا منہ بند ہو گیا۔ ٹھیک، یہ عمران خان وہی ہے نا جس نے آتے ہی پہلے کہا کہ جی وہ نکالو، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچن میں پیسے خرچ کرتے تھے، تو انہوں نے انہیں بتایا گیا کہ وہ تو اپنی جیب سے پیسے دیتے تھے پرائم منسٹر آف کچن کے، ٹھیک، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اب آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جو کمیشنیں لیں اور وہ تھک گئے، انہوں نے جناب ملتان کے موٹر وے کا اپنا میٹرو کا کیس کیا اور آخر میں چائنا سے معافی مانگی، ٹھیک ہے، قاضی کمیشن کھائی، انہوں نے شہباز شریف پر مقدمے بنائے، ابھی ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی کہاں ہے وہ الزامات، ذرا لاؤ سامنے، نیب وہاں ثبوت دینے میں ناکام ہو گیا۔ یہ سب جو ہے اس طرح سے اپنی نااہلی پہ پردہ نہیں ڈال سکتے، لوگ ان سے پوچھتے ہیں، پوچھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے انتخابات میں ان کا ایسا گھیراؤ ہوگا کہ یہ بھاگ جائیں گے۔ دوسری ٹھیک، بات آ گئی انتخابی اصلاحات کی۔ ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، آخری سوال انتخابی مولانا۔ اصلاحات کا جواب دے دوں؟ جی جی بالکل دیں۔ دیکھیں انتخابی اصلاحات کوئی معقول حکمران، کوئی معقول لوگ کرے تو تب بات ہے نا۔ اصل ٹھیک، مسئلہ یہ ابھی اسلم بیگ صاحب کی کتاب آ گئی ہے، اسلم بیگ صاحب کی کتاب اقتدار کی مجبوریاں پڑھیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور امریکہ کے مفاد کے مطابق ڈالا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو ایک تو عمران خان کو لے آئے نا ڈاکہ ڈال کے، اب مشین کے ذریعے دوسری دفعہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا صدیق الفاروق صاحب، مسلم لیگ معاف کیجیے گا، فضل الرحمان گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل جو پی ڈی ایم ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے چہرے پہ ہی قائم ہے، مسلم لیگ نون خود ٹوٹ کا شکار ہے، وہ اپنے آپ کو بچا لے بڑی بات ہے، اور مولانا فضل الرحمان ہی اصل پی ڈی ایم ہے اور وہی پی ڈی ایم میں اصل مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے
کہ مسلم لیگ نون میں ٹوٹ پھوٹ ان کی خواہش ہے. یہ جو سروے انڈیپینڈنٹ آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیا ہے. ایک سیٹ ہم نے ابھی جو سیالکوٹ میں کیا ہاری، وہ جو انہوں نے ووٹ خریدے اور فراڈ کیا. 8 الیکشن ہوئے. صدیق مفاسر خالص وہاں نہیں، آپ حکومت میں تھے آزاد کشمیر میں، وہاں بھی صرف 6 ہی سیٹس حاصل کر میں سکے. اور عرض کر رہا ہوں نا، وہ تو ہم سیٹیں دے رہے تھے، وہ تو 2 سے پتہ نہیں 6 کیسے ہو گئی. وہ تو طے کر لیا گیا تھا کہ ہم نے یہ نتیجہ نکالنا ہے. اچھا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے رزلٹ روک لیے گئے تھے، وہاں کے رزلٹ روک لیے گئے تھے. اچھا آپ آ جائیے پی ڈی ایم. بات یہ ہے جی کہ جس پارٹی کی بھی ایک اسٹرینگتھ ہے، ہماری اسٹرینگتھ ووٹوں کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھیں گے نا، ابھی پی ڈی ایم کا اجلاس بلا دیا گیا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ العزیز 8 پارٹیاں ہیں اور تنظیمیں اور بھی آئیں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ستمبر کے بعد ایک معاملہ جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے. پھر آپ دیکھیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ٹوٹ پھوٹ ہے، مسلم لیگ نون میں اگر شہباز شریف کی صورت میں بہترین امپلیمنٹر اور ایڈمنسٹریٹر ہے، تو اپنا مریم نواز کے صورت میں ایک بہترین پاپولر لیڈر ہے، اور حمزہ شہباز کے مقابلے میں پارٹی کی جو کیڈر ہے اس سے رابطہ رکھنے میں نہایت مہارت اور گورننس سے رکھتے ہیں. اور ان سب کا جو ہے سربراہ وہ نواز شریف صاحب ہیں. اس میں اور بہت سے لوگ ہیں، احسن اقبال ہے، شاہد خاقان ہے. تو ہمارے پاس لیڈرشپ کے حوالے سے کسی قسم کا خلا نہیں ہے، ہر شعبے کے ماہر ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب. نوازش بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس تمام ڈپارٹمنٹس میں اسکلز موجود ہیں، لیڈرشپ ہمارے پاس موجود ہے، اور مریم نواز چونکہ پاپولر لیڈر ہیں، اور شہباز شریف صاحب ان کے پاس ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے نظم و ضبط سے پارٹی کو چلا رہے ہیں. اور حمزہ جو ہے وہ کوارڈینیشن ان کی بہت اچھی ہے، اور کوارڈینیشن ہے میاں نواز شریف صاحب ان تمام کو ہیڈ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں. اور جماعت ہماری متحد ہے، اور ہم ثابت کریں گے جب وقت آئے گا کہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بیک باؤنس کرے گی اور بتائے گی کہ ہم کتنے اسٹرانگ ہیں. کشمیر الیکشنز میں بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر میں بھی ہمیں جان بوجھ کر ہرایا گیا، اور ہمیں تو بالکل بھی سیٹس نہیں دینی تھی. 7 سیٹ جو ہمیں ملی ہیں وہ بھی پتہ نہیں کس طرح. تو اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے عثمہ ریاض جدون صاحبہ نے، سینئر سیاستدان MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. مسلم لیگ نون کی ہم بات کر رہے تھے. مسلم لیگ نون ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تحفظات کا شکار ہے. PDM بالکل ختم ہو چکی ہے عملی طور پہ. فضل الرحمان صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ ان کے گروپ نے کہ ہم ہی ہیں PDM میں، اگر ہمارے چہرے پہ ہی PDM کھڑی ہے. مسلم لیگ نون چونکہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کس طرح دیکھتی ہیں؟ دوسری طرف شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب نے کے پاس 2 آپشن ہیں، اپیل کریں یا وہ پناہ حاصل کر لیں. اس پورے معاملے کو کس طرح دیکھتی ہیں عظمیٰ جدون صاحبہ؟ عزیز من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا. دیکھیں جی، سب سے پہلے اگر ہم PDM کی بات کریں تو یہ 11 جماعتی اتحاد ہے جو ایک واحد PTI کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی ہے کہ کسی طرح سے ہم PTI کے لیے کوئی اس طرح سے راستے بنائیں کہ ان کی گورنمنٹ گر جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں یہ اتحاد تبھی قائم رہتا اگر یہ نیچرل اتحاد ہوتا. ان لوگوں کے درمیان کوئی ذہنی اہم آہنگی نہیں ہے، یہ نیچرل اتحاد نہیں ہے. ان لوگوں کی کوئی ایک ان کا منشور نہیں ہے جس منشور پہ یہ چلیں، جس کے اوپر کوئی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ لے کر چلے. لیکن وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر بھی یہ تمام جماعتیں اکٹھی نہ ہو سکی ہیں. PTI نے جی جو اسٹانس شروع سے لیا ہے اس نے کرپشن پہ اسٹانس لیا ہے. اس کا یہی موقف ہے کہ جی آپ نے کرپشن کے خلاف، خان صاحب نے کہا کہ کرپشن کے خلاف ہم نے جانا ہے اور کرپشن کو جڑ سے ختم کرنا ہے. اور کرپشن کو جڑ سے ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو آپ کے ملک کی اعلیٰ احکام بالا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سب سے ان سے احتساب کا عمل شروع کیا جائے. نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، زرداری صاحب پاکستان کے اندر موجود ہیں،
شہباز شریف پاکستان کے اندر موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ابھی تک انہوں نے کسی ایک چیز کے اوپر بیٹھ کے کوئی کنسنسس کے ساتھ انہوں نے کسی چیز کے خلاف کوئی چیز نکال سکے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر یہ سکے۔ کوشش کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں، جو کہ پچھلی باریاں یہی لیتے رہے، اور دوسری طرف آپ کی کارکردگی ہے 3 سالہ کارکردگی، اور اس میں وہ یہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، اور وہ پروپیگنڈا بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ جو کہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور آپ ڈیلیور کیسے کرتے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں ہی نااہل، یہ مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی۔ دیکھیں جی، جہاں تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بات ہے، آج 70 سال تک انہی دو پارٹیز نے پاکستان کے اوپر رول کیا۔ 3 سال کے اندر کیا پی ٹی آئی نے اس طرح سے کر دیا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ ہمیں تباہ حال پاکستان ملا، ہمیں تباہ حال ادارے ملے، ہمیں تباہ حال اکانومی ملی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ اور جس طرح سے اس اکانومی کو ہم ڈیولپمنٹ کے راستے کے اوپر لے کر گئے، اس اکانومی کو بوسٹ کیا، آج جی ڈی پی ماشاءاللہ سے 3.9 پر گئی، جبکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ بھی پتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے تمام دنیا کی اکانومی ڈاؤن ہوئی، تو خان صاحب کے بہترین افیکٹو میجرز کی وجہ سے آج پاکستان کے جی ڈی پی گروتھ ریٹ بہتر ہوا۔ آپ دیکھیں ہیلتھ کا نظام جو خان صاحب کے ان کی کلوز ٹو ہارٹ ہے، اس کے باوجود اس کی وجہ سے آج ہمارا ہیلتھ کا نظام بہتر ہوا، ہمارا ایجوکیشن کا نظام بہتر ہوا۔ آپ کے پی کے کو لیں، کیونکہ میرا تعلق کے پی کے سے ہے، 70 سال میں دیکھیں دوبارہ حکومت کوئی بھی کے پی کے میں نہیں آئی تھی، ایک واحد پی ٹی آئی ہے کہ جو پچھلی ٹینیور میں بھی الیکٹ ہوئی اور اس دفعہ بھی الیکٹ ہوئی، اور اس کی الیکٹ ہونے کی وجہ صرف اور صرف اس کی پیور پرفارمنس تھی۔ تو آج جی مریم نواز، مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ یہ دوائی چوری میں پکڑے گئے وزیر کو عمران صاحب نے این آر او دے دیا۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، کرپشن ہوئی، بلین ٹریز کا وہ کہہ رہے ہیں، میٹرو پہ وہ الزام لگا رہے ہیں میٹرو پہ کرپشن ہوئی، اور ہمیں جنگلہ بسوں کا تانا دیتے تھے اور اب خود کرپشن میں ان کے ہاتھ رنگے گئے ہیں۔ اس بیان کو کس طرح؟ دیکھیں جی، پہلے بھی خان صاحب نے ان کو کہا پچھلی دور حکومت میں جب ان کی حکومت موجود تھی تو یہ خان صاحب کے اوپر الزامات لگاتے تھے، یہ تو ان کی اپنی حکومت تھی۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس موجود ہیں تو آپ میرے خلاف عدالت میں جائیں اور اس کو ثابت کریں۔ دیکھیں کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دوائی چور ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میٹرو میں کوئی گھپلا کیا ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور کوئی وزیر ہے، تو عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، ہمیں تو اپنی عدالتوں پہ یقین ہے، ہم تو اپنی عدالتوں کے اوپر یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ جو فیصلہ عدالتوں کا ہوا وہ ہمیں قبول ہوگا۔ تو ان کے پاس تو آپشنز موجود ہیں، یہ پہلے اپنے کیسز کو تو کلیئر کرائیں، اپنے آپ کو تو صاف کریں۔ یہ اپنے کیسز کو تو کلیئر نہیں کرا سک رہے، اپنے آپ کو تو یہ صاف نہیں کر سک رہے، دوسروں کے اوپر یہ الزامات لگانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ ایویڈنس ہیں کہ جن کے ذریعے آپ پروف کر سکتے ہیں کہ گلٹی ہیں، تو بالکل جی آپ عدالتوں میں جائیں ان کو گلٹی پروف کریں۔ بالکل ان کو عدالتوں میں جانا چاہیے۔ اچھا، دوسرا آخری سوال، عظمیٰ جدون صاحبہ کس طرح دیکھتی ہیں؟ کہا یہ جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف سندھ فتح کرے گی، سندھ میں آپ نے پولیٹیکلی یا ایکٹیویٹیز بھی شروع کر دی، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سندھ کی فکر چھوڑیں، ہم بلوچستان جس طرح صاف کر رہے ہیں وہاں پہ اب ہم کے پی اور پنجاب کا رخ کریں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی آپ کو ڈیمیج کر سکتی ہے پنجاب میں یا کے پی میں؟ دیکھیں جی، ہر پولیٹیکل پارٹی کا پورا حق ہوتا ہے اور اس کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ ہر پروونس کے اندر جائے اور اپنی جماعت کے لیے کوشش کرے اور اس قسم کے اقدامات کرے کہ لوگ ان سے متاثر ہوں، انہیں ووٹ دیں اور ان کے جو ان کے لیڈر ہیں ان کو الیکٹ کر کے وزیر اعظم بنائیں۔ ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں ہے جی، ہم پیور پرفارمنس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ لوگ بھی آج کل ماشاءاللہ سے اتنے اویئر ہیں، انہیں پتا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، کس کی کیا پرفارمنس رہی ہے اور کس کو کس طرح سے الیکٹ کرنا ہے۔ ہم نے تو جی ان لوگوں کے لیے کھلے میدان چھوڑے ہوئے، جائیں اپنی پرفارمنس بتائیں، پچھلی 70 سالہ دور کی بھی پرفارمنس اپنی بتائیں
اس زمانے کی بھی اپنی پرفارمنس بتائیں اور لوگوں کے دل جیت اور ووٹ حاصل کریں. ہم نے تو اس میں ان کو کبھی نہیں کہا کہ آپ نہ آئیں اور آپ نہ کریں. اور جہاں تک ہماری بات ہے جی, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. لوگ ماشاءاللہ باشعور ہیں اور وہ اپنے فیصلے خود کریں گے. اچھا, انتخابی اصلاحات کے حوالے سے چونکہ کہا یہ جا رہا ہے اب 2023 کے الیکشنز بھی ذرا آنے والے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے اپوزیشن آپ کا ساتھ دے گی؟ اور مسلم لیگ نون تو اعتراضات کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ضرور ہیں, لیکن وہ کہیں اس سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے بظاہر تیار بھی لگ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر آئیں گے, اور کم از کم یہ جو ایک ہر الیکشن کے بعد یہ بات سننے میں ملتی ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے, تو کم از کم سسٹم بہتری کی طرف جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے اپوزیشن ساتھ دے گی آپ کا؟ دیکھیں جی, آج ابھی میرا بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ جی کشمیر کے الیکشن کے اندر الحمدللہ جس طرح سے پی ٹی آئی جیتی, اور انہیں ابھی بھی یہ اعتراض یہی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو جیتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے دھاندلی ہوئی ہے وہاں پہ اور اس طرح. دیکھیں جی, ہم یہی چاہتے ہیں کہ دھاندلی نہ ہو, ہم یہی چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. جو اصلاحات ہم لے کر آ رہی ہیں وہ اسی لیے لے کر آ رہی ہیں کہ کسی کو آبجیکشن کرنے کا موقع ہی نہ ملے. اپوزیشن پارٹی کو چاہیے اس چیز کو نہ صرف سپورٹ کرے بلکہ ہمیں یہ سجیشن ضرور دیں کہ یہاں پہ یہ کمی کوتاہی رہ چکی ہے, اس کو آپ اس طرح سے ڈیل کریں اور اس کو ٹھیک کریں, تاکہ جب 2023 کے الیکشنز آئیں تو کوئی پارٹی یہ رونا نہ روئے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے, ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے اور ہم ہار گئی ہیں. اس کے لیے جی الیکشن کمیشن کے اندر امینڈمنٹ کی بے انتہا ضرورت ہے. الیکشن کو فیئر اینڈ ڈکلیئر کرنے کے لیے اپوزیشن کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے اندر اصلاحات لے کر آئیں. بہت شکریہ عظمیٰ جدون صاحبہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اور اصلاحات کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں, اصلاحات ہونی چاہیے, سسٹم بہتری کی طرف جانا چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اصلاحات کی بار بار بات کرتے ہیں, اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر ہر ادارے میں اصلاحات لانی ہوں گی, تاکہ ایک جو بوسیدہ سسٹم ہے اس کا خاتمہ ہو سکے, اور پاکستان کے جو ادارے ہیں, قومی ادارے ہیں, وہ آگے ترقی کی طرف گامزن ہو سکیں. اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک مشہور بریک.